بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، برادری کے ذمہ دار، سردار صاحبان، مہتو صاحبان، محلے کے بزرگوار حضرات، نوجوان بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، میں نے مختلف سطح کے لوگوں کا نام لے کر خطاب قصداً اس لیے کیا ہے کہ ملت کا ہر طبقہ براہ راست اپنے آپ کو محسوس کرے کہ جو باتیں کہی جانے والی ہیں ہم اس کے مخاطب ہیں، ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج کی یہ مجلس عام جلسوں اور بیانات سے مختلف نوعیت کی، در حقیقت یہ ایک محاسبے کی اور احتساب کی مجلس ہے، جس میں ہم سب کو مل کر اپنے معاشرے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ جو خرابیاں ہیں، خاص طور سے جس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان کے اسباب کی نشاندہی کرنی ہے، اور ان کے تدارک اور ان کے علاج کا طریقہ سوچنا ہے۔ یوں تو ملت اسلامیہ ہند کے اوپر طرح طرح کے مسائل و مشکلات کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں وہ تھیں جن کا تعلق ہماری تجارت سے، ہماری معیشت سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری آمدنی سے تھا، کسی حد تک وہ گوارا تھا۔ اس کے بعد ہمارے مذہب کی چیزوں میں دخل اندازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، 3 طلاق کا مسئلہ زیر بحث آیا، خوب شور ہنگامہ ہوا، آخر کار حکومت نے ایک فیصلہ کر دیا۔ غور کیا جائے تو ان کو اس کا موقع دینے میں تھوڑی سی ہماری بھی حصہ داری ہے۔ اگر علماء کرام جو بار بار متوجہ کرتے رہے کہ اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اس وقت آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اور جو ایک غلط طریقہ چلا آ رہا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے کر رشتے کو آخری حد تک ختم کر دینا، اس کی اتنی کثرت ہوئی کہ غیروں کو موقع دیا گیا اور انہوں نے اس میں قانون بنا کر گویا اس طرح کی پابندی لگائی۔
اور بھی بہت سے مسائل اس طرح ان کی لسٹ میں ہیں، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ہماری شہرت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہاتھ پہ حملہ ہو، پیر پہ حملہ ہو، سر پہ حملہ ہو، چوٹ لگتی ہے، لیکن اگر شہرت کاٹ دی جائے تو پھر آدمی ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ ہماری جان ہمارا ایمان ہے، اگر ایمان ہم سے نکل گیا تو ہماری جان نکل گئی۔ ہم ایک مردار لاشے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کی نعمتیں یوں تو بہت ہیں، سر سے پیر تک انسان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو اگر تم شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ بھی فرمایا ہے، غور کرنے کی دعوت بھی دی ہے، لیکن ایمان کی نعمت سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان۔ یہ جو گاؤں والے آئے ہیں آپ کے پاس، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتلاؤ، اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک شخص جو کفر کے ماحول میں پیدا ہو، کفر کے گھرانے میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اسے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے اپنے خاندان، اپنے معاشرے سے کٹ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، بڑی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی آزمائش کے، ایمان والے گھر میں، ایمان والے ماں باپ کی گود میں پیدا فرما کر بلا کسی مشقت کے ہمیں پیدائشی مسلمان بنا دیا۔ اب ہمارا کام اس ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کو اگلی نسلوں تک اسی طرح حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا ہے۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے اہل خانہ، بیوی، بچوں، جتنے متعلقین ہیں سب کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اہل میں بیوی بچے سب آ جاتے ہیں، آگ سے بچاؤ۔ آگے آگ کا حال بیان فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان کو اس میں ڈالا جائے گا آگ کو بھڑکانے کے لیے، یہ اس کا ایندھن بنے گا، اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اور وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے متعین ہوں گے جو بڑے سخت مزاج ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملے گا اس کے خلاف نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو ان سے کہا جائے گا۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی انسان دانستہ خود آگ میں کودنا چاہتا ہے یا اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں، یہ تو فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ہے جن کو بے عقل کہا جاتا ہے، اگر اس کے سامنے آگ آ جائے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر بچانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس راستے سے بچاؤ کہ جس راستے کا منتہا جہنم کی آگ ہے، جس راستے پر چل کر آدمی جہنم کا
ایندھن بنے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ ایمان وہ دولت ہے کہ اگر آدمی کمزور سے کمزور ایمان دنیا سے بچا کر لے کر چلا گیا اور اس کے گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوئی تو آخر کار وہ سزا بھگتنے کے بعد اپنے ایمان کی بدولت جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو ایمان چھوڑ کر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ جہنم کی ہولناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کریمہ میں یہی بتلایا گیا ہے کہ خود بھی اس راستے سے بچو جس راستے کا آخر جہنم ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس راستے سے بچاؤ جس کی انتہا جہنم کے اوپر ہوتی ہے۔ آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے وہ انتہائی کربناک صورتحال کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ آپ حضرات اگر حالات کا کچھ علم رکھتے ہیں، ملک میں ہونے والی سرگرمیوں پر نگاہ ہے، غیروں کی طرف سے ہمارے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں ان سے آپ کچھ باخبر ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ایک خبر اخبارات میں آئی تھی، ہمارے ملک کے جو موجودہ وقت کے سیاسی رہنما اور حکمراں ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری ایک بیٹی کسی مسلمان کے گھر میں چلی گئی تو ہم 100 بیٹی اس کے بدلے میں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد نعرہ لگایا گیا کہ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، یعنی کوئی غیر مسلم عورت لڑکی کسی مسلمان کے نکاح میں نہ آنے پائے، لیکن غیر مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ غیر مسلم نوجوان اپنے نکاح میں لے آئیں، اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس کے بعد ایک اعلان آیا، باقاعدہ ایک تنظیم کا ویڈیو چلا کہ ہر وہ نوجوان کہ جو کسی مسلمان لڑکی کو لے کر آئے گا، چاہے کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس کو 2 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا، ان دونوں کے تحفظ کی گارنٹی دی جائے گی، ان کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا اور ان کی پوری قانونی مدد کی جائے گی۔ یہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی تحریک چلائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کی جائے، اور پھر نتائج سامنے آنے لگے۔ پورے ملک کے مختلف حصوں سے یہ خبریں آنے لگیں کہ ہماری مسلمان بیٹیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ جا رہی ہیں، جو بھی حالات بنے ہوں، جن اسباب کی بھی بنا پر گئی ہوں، لیکن وہ ان کے ساتھ چلی گئیں اور ان کی بیوی بن کر ان کے گھر کے اندر رہیں گی۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جس طرح کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر وہ اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دے تو بالکل اس کا خاتمہ ہو گیا، اسی طریقے سے ہم اس کی بالکل ہمت افزائی نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئے۔ کوئی مسلمان نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی اب خود اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اس نے ایمان قبول کر لیا، تو اب وہ ہماری بہن ہے۔ جیسے دیگر مسلمان بہنوں کا بیٹیوں کا نکاح کیا جاتا ہے، کوئی نوجوان بڑھ کر اس کو قبول کر لے، اس سے نکاح کر لے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن نکاح میں لانے کے لیے بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر اور اس کو مسلمان بنا کر شادی کی جائے،
ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ یہ ہمارا مشن ہے۔ اور ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری لڑکی یہ غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے، چاہے شادی کا نام دیا جائے، چاہے وہ اپنے مذہب پر رہ کر اس کے ساتھ رہنے پر رضامند ہو جائے یا ان کا مذہب قبول کر لے، کوئی بھی صورت اس میں سے قابل قبول شرعاً نہیں۔ اگر نکاح کا نام بھی لیا گیا تو وہ اسلام کی نگاہ میں نکاح نہیں ہے۔ زندگی بھر وہ قانون کی نگاہ میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن اگر لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا غیر مسلم ہے تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں، وہ زندگی بھر حرام کاری ہوگی، زنا کاری ہوگی، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی زنا کی اولاد ہوگی۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور میں تو یہاں رہتا نہیں، اپنے ان نوجوان علماء کرام کے ذریعے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ تحریک پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بنارس میں بھی اس طرح کے حادثات ہونے لگے۔ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ اب تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یا ہماری بچیوں کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں، ایمان کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی عظمت نہیں ہے۔ وہ جانتی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا کیا مقام ہے۔ اور اگر انہوں نے نہیں جانا تو ان کی اس جہالت اور ناواقفیت کا سبب ہم ہیں، سرپرست ہیں، جنہوں نے بنیادی دینی تعلیم سے ان کو محروم رکھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کو نہیں سکھایا، ان کو کلمہ نہیں پڑھایا، ان کو کلمے کا مطلب نہیں بتایا، ان کو مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین نہیں بیٹھایا ان کے دل کے اندر، آخرت کا یقین ان کے دل میں نہیں بیٹھایا، جنت جہنم کا تصور ان کو نہیں سمجھایا، ایمان کی کیا حقیقت ہے اور ایمان کی کیا عظمت ہے یہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں۔ اور تعلیم ایسی دلائی کہ جس کے اندر یا تو دینیات کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے یا ہے تو برائے نام ہے۔ پہلے اس طرح کے حادثات نہیں ہوتے تھے، اور کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ہمارے یہاں دینی مدارس تھے، بچوں کو مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا، درجہ 1 سے لے کر درجہ 5 تک معمولی سی ہندی اور انگریزی کے علاوہ ان کی پوری تعلیم اردو زبان کی، دینی کتابوں کی، تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، قرآن پاک اور اس طرح کی کتابوں کا ہوتا تھا۔ پڑھانے والے دیندار ہوتے تھے۔ بچے مدرسے کے اندر صرف کتاب نہیں پڑھتے تھے بلکہ ایمان بھی سیکھتے تھے۔ ان کو نماز پڑھنا سکھایا جاتا تھا، ان کو دعائیں سکھلائی جاتی تھیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی، نکلنے کی دعا، گھر میں جائیں تو سلام کریں، کلمے کا ترجمہ سکھایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تعلیم الاسلام پہلا حصہ، سب سے پہلا سبق اس میں کیا ہے؟ سوال، تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب، میں مسلمان ہوں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ پھر اسلام یہ سکھاتا ہے، جس بچے کی الف با یہاں سے شروع ہوتی تھی، پہلا علم جو اس کے ذہن کے اندر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو پوچھا کہ تم کون ہو تو اس کے ساتھ کہتے یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، تو اپنا اور اپنے ابا کا نام نہیں بتاتا، وہ جانتا ہے کہ میرا ایک مذہبی نام ہے، اور پھر اس نام کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہیں سے بتدریج پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، 7 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں، گھٹی میں یہ چیزیں پڑ جاتی تھیں، یہ بنیاد اس کی ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ
دیگر چیزیں آتی تھیں، حساب ہے، جغرافیہ ہے، سائنس ہے، جامیٹری ہے، الجبرا ہے، ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن بنیادی تعلیم اس کی دین کی ہو جاتی تھی۔ قرآن بچہ پڑھ لیتا تھا، جس کی گھٹی میں ایمان پڑ چکا ہے، جس نے بنیادی تعلیم حاصل کر لی ہے، آگے اس کے بارے میں خطرات نہیں ہیں۔ اگر وہ اسکول میں بھی جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی چیز قبول نہیں کرنی ہے کہ جو ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہو۔ آج انگلش میڈیم اسکولوں کا ایک جال پھیل گیا ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں، نہ کسی زبان کے خلاف ہیں، لیکن بہرحال یہ فریضہ والدین کا اور خاص طور سے والد کا ہے کہ بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کا نظم انہیں کرنا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی متبادل سامنے نہیں تھا، کوئی چمکتا ہوا مستقبل نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، ایک عام ماحول تھا، گھروں میں عورتیں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، بچے مدرسوں میں جاتے تھے اور ان کی دینی تعلیم ہو جاتی تھی، لیکن آج انگلش میڈیم اسکولوں میں کنڈر گارڈن سے، نرسری سے بچے ABCD پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسکولوں میں پڑھانے والیاں ساری کی ساری مسلمان نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہیں تو وہ اسکول اور کالج کی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ساری توجہ بچوں کی تعلیم کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی دینی تعلیم تربیت کے اوپر ان کی کوئی نگاہ نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں جب کہ ایک متبادل سامنے آ گیا، ایک چمکتا ہوا نمونہ سامنے آ گیا، ان حالات کے اندر دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا، تاکہ وہ اس ماحول سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ اس مجمع میں وہ حضرات بھی ہوں گے جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، اسکولوں کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اسکول کا معیار جتنا چاہیں بلند کریں، لیکن اگر آپ کے بچے، آپ کے اسکول میں مسلمان بچے پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم دینی ماحول میں تعلیم دلاتے ہیں، تو کم سے کم مدرسوں کے اندر دینیات کی جتنی تعلیم ابتدائی درجات کے اندر دلائی جاتی ہے اور جس طریقے سے دلائی جاتی ہے، آپ اس کا پختہ انتظام کریں کہ بچہ آگے بڑھے تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ بڑھے، اردو زبان جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تمام دینی وراثت اردو زبان کے اندر ہے، دوسری زبانوں میں ترجمے میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ ہندی میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، انگریزی میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، ہندی میں نماز کی کتابیں میں موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں عربی الفاظ عربی ہی میں صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، جیم زال زا کا فرق ہندی انگریزی میں نہیں ملے گا، ضاد اور ضا اور زا اس کا فرق آپ کو ہندی انگریزی میں نہیں ملے گا، وہ تو ولا جالین ولا ضالین کو ایک جیسے پڑھیں گے۔ کوئی نہیں سیکھ سکا بچپن میں، مجبوری کی وجہ سے آج اس کو نماز سکھانی تو ہندی کی کتاب دے دی جائے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کے جو زمانے تعلیم میں ہیں، ان کو ہندی انگریزی کے ذریعے سے دین سکھانا ان کے ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے اس فتنہ ارتداد کو روکنے کے لیے کہ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کا پختہ نظم کریں، ان کو ایمان کی عظمت اور حقیقت سمجھائیں، ان کی ابتدائی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم کم سے کم اتنی پختہ ہو جائے کہ اگر کوئی ان کو بہکانا بھی چاہے تو بہکا نہ سکے۔ اگر اسکول میں اس کا نظم نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث بھی پڑھی تھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر نہیں اسکول میں انتظام تو آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہیں جن کو ماں باپ محسوس کرتے ہیں۔ میرے بچے کا کھانا میرے ذمے، اس کا کپڑا میرے ذمے، اس کی دوا علاج میرے ذمے، اس کی رہائش میرے ذمے، سردی گرمی سے بچانا میرے ذمے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ساری ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جو ایک مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے اندر برابر ہیں۔ ایک غیر مسلم باپ بھی جانتا ہے کہ بچے کو کھلانا پلانا، اس کا دوا علاج، اس کا لباس، اس کی ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ان سب سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دلائیں، ان کو ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ کیا وجہ ہے؟ حکم دیا گیا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو۔ بالغ نہیں ہوا ہے، 7 سال کا ہے، لیکن باپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے نماز پڑھواؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ۔ مسجد میں جائے گا، اس ماحول کو دیکھے گا، اس کی عادت پڑے گی، اور جب یہ 12 سال کا 13 سال کا ہوگا تو نماز کا پختہ عادی بن چکا ہوگا۔ یہ مزاج سکھایا جا رہا ہے۔ گھر کے اندر آئے تو سلام کرے، اسلامی آداب اس کو سکھلائے جائیں، کھانے کی سنت بتلائی جائے، کھانے کا طریقہ بتایا جائے، اس کی دعائیں بتائی جائیں۔ یہ ماحول جب گھر کے اندر بنایا جائے گا تو بچے کا مزاج دینی بنے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ نمبر 2 پہ آئیے، بچوں کی تو اگر خاص طور سے بچیوں کو آپ نے اسکول میں داخل کر رکھا ہے، بہت بڑے خطرے میں آپ نے ڈالا ہے۔ یہ زمانہ کو ایجوکیشن کا ہے، مخلوط نظام تعلیم، جتنے بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب پروگرام کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے تو شکاری کی طرح غیر ہماری بچوں پر نگاہ رکھیں گے، اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، لالچ دے کر، ان کے جذبات کو بھڑکا کر، ان کو محبت کا فریب دے کر طرح طرح سے ان کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، اور کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں۔ ان سے دوستی ہوگی، بظاہر بڑی پاکیزہ دوستی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آپ اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں ہرگز نہ پڑھائیں کہ جہاں بچیوں اور بچوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی ہے، اور اگر پڑھاتے ہیں انہی اسکولوں میں پڑھائیں جہاں بچیوں کی تعلیم کا نظم الگ ہے، بچوں کی تعلیم کا نظم الگ ہے۔ ابتدائی درجات میں درجہ 1 2 3 4 تک چلتا ہے ہر مدرسے میں، ہر اسکول کے اندر، لیکن درجہ 5 کے بعد سے جب ذرا سا شعور آنے لگتا ہے تو ہرگز بچوں اور بچوں کی تعلیم ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، اور اگر نگرانی نہیں کی گئی تو یہ غلط رخ کے اوپر جائے گا۔ تیسری چیز، ان کے مشغلوں کو دیکھیں۔ آج کل اینڈرائڈ فون کے ذریعے سے جتنی فحاشی اور یانیت، بے حیائی گھروں کے اندر آ رہی ہے، الامان والحفیظ، فیس بک، ٹویٹر اور میسیجز کے تبادلے کے ذریعے سے ہماری بچی اور ہمارے بچہ کس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے میسیج، کس سے بات ہو رہی، کس سے تعلق ہو رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے مطالبہ کیا، ضد کیا، ہم نے اٹھا کے بڑا سا فون اس کو دے دیا، کہاں سے فون آ رہا ہے، کس کے پاس میسیج جا رہا ہے۔ فری میں میسیجز کا آنا جانا اور رابطہ قائم کرنا اور تعلقات کا استوار ہونا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ یہی چیز جس کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے، ٹویٹر سے ہوتا ہے، واٹس ایپ سے ہوتا ہے، میسیج سے ہوتا ہے، آخرکار اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہماری بچی اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اس پر ہر ایک کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔
بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی۔ اول تو یہ کہ جب تک فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، کیا ہماری زندگی اجیرن ہو گئی تھی؟ کام نہیں چلتا تھا؟ سب کا کام چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں موبائل ایک ضرورت بن گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو سادہ موبائل جس میں صرف فون کی ہی سہولت، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، ایسا فون دیجئے اور اس کو دیکھیے کہاں فون گیا ہے، کہاں فون آیا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہیے، اس کی نگرانی کرتے رہیے۔ اور اگر کوئی مشتبہ صورتحال سامنے آئے تو آپ درگزر سے کام نہ لیں، سختی سے باز پرس کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھروں میں آنے جانے والے جو لوگ، ان کے اوپر میں نگاہ رکھیں۔ غیر مسلم ملازمین اگر آپ کے گھر کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے وہ کارخانے میں ہوں، چاہے آفس کے اندر ہوں، چاہے دربان کی حیثیت سے ہوں، ہرگز ان کا گھر کی مستورات سے اور بچیوں سے کسی طرح کی کوئی تعلق نہ ہو۔ کئی سال پہلے ایک پمفلٹ میرے ہاتھ میں آیا تھا ہندی کا، جو ناگپور RSS کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے کارکنوں کو بھیجا گیا تھا، اس کی ایک کاپی مل گئی تھی۔ اس میں انہوں نے مسلمان بچیوں کو غلط راستے پر لانے کے لیے جو طریقے بتائے تھے، کتنی منظم سازش ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو غیر مسلمانوں کے یہاں ملازمت اختیار کرنی چاہیے، جتنے تنخواہ پر مسلمان ملازم ملتے ہیں ان سے کم تنخواہ کے ان کے اوپر کام کرنے لگیں، اور اپنے حسن اخلاق سے، اپنی ایمانداری سے ان کو اتنا متاثر کریں کہ وہ ان کے اوپر پورا اعتماد کرنے لگیں، اور وہ گھر کی بہو بیٹیوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگیں۔ یہ تو ہوا پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کریں، ایسے کام کریں کہ جو نوجوان بچیوں یا جو نوجوانی کے قریب ہیں ان کے جذبات بھڑکیں، ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں، کہتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، بہانے سے ان کے سامنے اپنے چھپے ہوئے حصے کو ظاہر کریں، جس کو وہ چھپ چھپ کر دیکھیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کے جذبات بھڑکیں، پھر ایسا ماحول بنائیں، ان کو اپنی محبت کے جال میں پھانسیں اور لے کے وہاں سے رفو چکر ہو جائیں۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے کی تحریر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے ملازمین کے اوپر بھی نگاہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ملازم آپ کو بہت شریف نظر آتا ہو اور بہت اس کے اوپر آپ بھروسہ کیے ہوئے ہوں، لیکن آپ اس کو اپنی گدی تک رکھیے، نیچے کی منزل تک رکھیے۔ کوئی غیر مسلم ملازم جوان یا جوانی کے قریب، وہ گھر کی بہو بیٹیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیے، جاؤ اسکول پہنچاؤ، جاؤ اسکول سے بلا لاؤ، جاؤ فلاں جگہ پہنچا دو، جاؤ اس کو بازار لے کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، بڑا معتمد آپ کا ہے، لیکن جو صورتحال سامنے آ رہی ہے ان حالات کے اندر، یہ ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ جو چند باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بنیادی تعلیم دی جائے، گھر میں تربیت کی جائے، چاہے آپ ان کو مدرسے میں دینی تعلیم دلائیں یا گھر میں ٹیوشن رکھ کر یا خود ان کو دینی تعلیم دلائیں۔ دوسرے، ان کے حرکات و سکنات، ان کے حلقہ احباب کا جائزہ لیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن سے ملنا جلنا ہے۔ سہیلیوں کے یہاں جانے کے نام پر بچیاں چلی جاتی ہیں۔ آج میری سہیلی کے یہاں پروگرام ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے، آپ جا کر پہنچائیے اور کسی بڑے کے حوالے کیجئے وہاں کے، اور آپ جا کر بلا کر لے آئیے۔ یہ نہیں کہ اس نے کہا میں اپنی سہیلی کے یہاں جا رہا ہوں یا اپنی سہیلی کے ساتھ فلاں جگہ جا رہی ہوں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر حال میں وہ غلط کار ہی ہے، لیکن یہ ایک راستہ ہے، اس کا امکان ہے اس کے اندر۔ کوئی غلط آدمی کسی دوسری اس کی کسی سہیلی کو ذریعہ بنا کر اپنے جال میں پھانس لے، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔
اس واسطے ان کے کہاں آنا جانا ہے، کس سے ملنا جلنا، اس کو دیکھیں۔ فون، اینڈرائڈ فون ان کے ہاتھ میں نہ دیں، چھوٹا موبائل اگر ضرورت ہو تو۔ بہت سے اسکولوں میں آج پابندی لگ گئی ہے، مسلم اسکول نہیں، صرف انگریزی اسکولوں کے اندر، کہ اسکول میں کوئی بچہ موبائل لے کر نہیں آ سکتا۔ انگلش میڈیم اسکول ہے، موبائل اسکول میں لانے کی اجازت نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے گا، اگر اس موبائل لے کر آئے گا اس کو نکال دیا جائے گا۔ اسکول میں گھر کے کسی آدمی کو اندر داخل ہوئی، کسی اجنبی آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آئے گا تو باہر رہے گا، پوری شناخت اپنی بتلائے گا، اس کے بعد کسی کی موجودگی میں اس سے لڑکی یا لڑکی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ کوئی بلانے کے لیے آیا اس کے ساتھ رخصت کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسکولوں میں جانے والی بچیوں کو دیکھیں، ان کے فون کو دیکھیں، اور ایسے ماحول سے ان کو پورے طور سے بچانے کی کوشش کریں جس کے ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ اور آخری بات میں نے کہی تھی کہ گھر میں آنے جانے والے لوگوں پر نگاہ رکھیں، ملازمین کے اوپر نگاہ رکھیں، اور اگر ان کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں یہ خطرہ پیدا ہوتا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر کی کوئی بچی چلی گئی ہے تو شرم اور حجاب کی بنا پر خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیں، بلکہ قانونی کارروائی کریں، فوراً پولیس کے اندر FIR درج کرائیں، وکلاء سے مشورہ لیں، اور اس کے بعد اس کو واپس لانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا ایمان تو محفوظ رہے۔ اگر خدا نخواستہ نکل چکی ہے تو دوبارہ اسلام کے اندر آ کر اپنی عاقبت کو تو بچا لے، اور ہم نے اس میں خاموشی اختیار کی تو ہم بھی اس کے جرم کے اندر شریک ہوں گے۔ یہاں تو ہم اپنا منہ چھپا لے جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے جو ہمارے منتظم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اور مسئلہ اس سلسلے میں قابل توجہ ہو جس پر میری نگاہ نہیں گئی ہے، اس کو بھی سامنے لے آئے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ مولوی تنویر صاحب۔ عوام کا علماء سے جو رابطہ کم ہو گیا، دینی مسائل علماء سے۔ ہاں، یہ بات انہوں نے متوجہ کی ہے۔ ایک اس زمانے کا ایک المیہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا پروگرام غیروں نے بنایا ہے۔ حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے، ان کے انتقال کو کافی دن ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہ میرا لندن جانا ہوا تو وہاں خواجہ کون نظامی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر تھے، خواجہ حسن نہیں، مشتاق نظامی تھے، کون تھے، خواجہ خلیق نظامی، خواجہ خلیق نظامی کے چھوٹے بھائی وہاں ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں۔ فجر کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے یہاں چائے پی لیجیے، میں چلا گیا، مختلف باتیں ہوتی رہیں، تو انہوں نے کچھ بات بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بہت اونچے پیمانے کی میٹنگ ہوئی، انٹلیکچوئل لوگ، تعلیم یافتہ، ان کی میٹنگ ہوئی، اور مسئلہ تھا فنڈامنٹلزم کا، بنیاد پرستی کا۔ بنیاد پرستی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے کہ بنیاد پرستی یعنی اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے اوپر جمے رہنے کے مسئلے کو وہ لوگ خطرناک چیز قرار دیتے ہیں، فنڈامنٹلزم جس کو کہتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کن لوگوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ معلوم نہیں کس مناسبت سے انہوں نے مجھ کو بھی اس میں بلا لیا، میں اس میٹنگ کے اندر شریک تھا۔ ساری گفتگو ہونے کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ بنیاد پرستی مسلمانوں کے اندر ہے، اور یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر سب سے بڑھ کر ہے۔ مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں میں، علاقے کے اعتبار سے بر صغیر میں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے
کہ ان کے یہاں کثرت سے مدارس پائے جاتے ہیں، علماء پائے جاتے ہیں، اور عوام کا جوڑ ان علماء اور مدرسوں کے ساتھ ہے، اور مدرسوں کے اندر بنیاد پرستی سکھائی جاتی ہے۔ بنیاد پرستی ہے کیا؟ یہی جو باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں کہ ہم کچھ بھی رہیں، مسلمان رہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، اپنی شناخت قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی بہاؤ میں بہہ جاؤ، نہیں، اپنی جڑ سے لگے رہو۔ بنیاد پرستی یہی تو ہے، اپنی جڑ مت چھوڑو۔ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ بنیاد پرستی مسلمانوں میں ہے، اور اس بر صغیر کے مسلمانوں میں ہے، یا یہ لوگ دنیا میں جہاں جہاں جا کر بسے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پر گجراتی مسلمان اور دیگر علاقوں کے بہت سے مسلمان جا کر وہاں بسے ہیں، ان کی زندگی کو انہوں نے جائزہ لیا اور پھر اس کے سرچشمے کو تلاش کیا۔ ان کا یہ کہاں کے رہنے والے؟ ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، دیندار ہیں۔ ان کی دینداری کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، یا علماء مدرسوں سے ان کا تعلق ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ مدرسوں کو بدنام کیا جائے اور عوام کے تعلق کو مدرسوں سے، علماء سے کاٹا جائے۔ چنانچہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دینے کے لیے بہت منظم طریقے پر پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ ہر حادثے کا تعلق مدرسوں سے، علماء سے، داڑھی ٹوپی والوں سے جوڑا جانے لگا۔ اسی دوران فروری 2008 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک دہشت گردی مخالف کانفرنس ہوئی، جس میں میڈیا والوں کو بھی بلایا گیا اور تمام ہندوستان کے تمام مسلک کے لوگوں کو بلایا گیا، اور وہاں مولانا ارشد صاحب مدنی اور دیگر حضرات نے جم کر اس پر تقریر کی کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ مدارس اور علماء دہشت گردی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا بند لگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان دراڑ پیدا کرو، ان کا تعلق مدرسوں سے کاٹ دو، علماء سے ان کا تعلق کاٹ دو۔ جہاں سے ان کو پانی مل رہا ہے، جہاں سے ان کے اندر اسپرٹ آ رہی ہے، جہاں سے ان کے ایمان کو حرارت مل رہی ہے، اس سے کٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ دینداری ان کے اندر سے نکل جائے گی۔ مولانا تنویر صاحب نے متوجہ کیا کہ ہمیں اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ آپ چندہ دیں نہ دیں، اس لیے نہیں کہ ان کے مدرسے کو آپ کے چندے کی ضرورت ہے، نہیں، مسلمان کی یہ دینی ضرورت ہے کہ وہ علماء سے تعلق رکھے، اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرے، اپنے کاروبار کے جائز ناجائز ہونے کو ان سے معلوم کرے، اپنے گھر کی تقریبات ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ان سے اس کا طریقہ پوچھے کہ سنت طریقہ کیا ہے، مسائل معلوم کریں۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، علماء سے رجوع کریں، وراثت کا شرعی حکم کیا ہے، ہر وارث کو اس کا حصہ پہنچایا جائے۔ کہیں طلاق کی نوبت آ جائے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ شریعت صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا نظام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے، اس کا نام ہے۔ اس کے ظاہر بات ہے کہ اس کے جانکار اہل علم علماء ہیں، مدرسے والے ہیں۔ تو جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، مکان بنوانا ہے تو معمار اور استاد کے پاس جاتے ہیں، تو اپنے دینی مسائل کے لیے علماء سے ربط کیوں نہیں پیدا کرتے، کیوں نہیں ان کے پاس جاتے؟ اس میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کہ ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ان کا نقصان کم ہوگا، ہمارا نقصان جو نہیں جائیں گے، تعلق نہیں رکھیں، ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اس لیے علماء اور عوام میں ربط ہونا چاہیے۔ علماء بھی ان کی طرف لپکیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان سے ربط ضبط رکھیں، اور عام حضرات جو ہے، جو عالم نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے اونچے طبقے کے لوگ ذمہ دار حضرات ہوں، یا جو ہمارے سردار صاحبان ہیں، برادری کے لوگ ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہیں، یا عام لوگ ہیں، ان کا سب کا آپس میں ربط ضبط ہونا چاہیے۔ خاص طور سے جو مذہبی معاملات ہوں، ان کے اندر ان کی رہنمائی میں مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ ایک کشتی ہے جس پہ ہم سب سوار ہیں،
کشتی میں ایک سوراخ اگر ہوگا، سوراخ کرنے والا کوئی ہوگا، کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبے گی اس کے اندر۔ کوئی یہ نہیں کہے گی یہ سوراخ میں نے تو نہیں کیا تھا۔ میں اسی کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پر چلنے والے اور اللہ کے حکم مخالفت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی کشتی ہے، اس پر بہت سے لوگ سوار ہیں، اس میں قرعہ اندازی کی گئی کہ کون اندر بیٹھے گا، کون عرشے پر چھت پر بیٹھے گا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے جن لوگوں کا نام اوپر نکل آیا وہ اوپر جا کر بیٹھ گئے، جن کا نام نیچے آ گئے نیچے والے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب نیچے والے کو جب پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چھت کے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے رسی ڈھیل کر دریا میں سے پانی نکالتا ہے، کیونکہ نیچے پانی نکالنے کی جگہ نہیں ہے، بند ہے، اور یہ بار بار اوپر جاتا ہے۔ اوپر والوں کو اس کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے اور نیچے والے کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے۔ تو یہ نیچے والا کہنے لگا بار بار جانا پڑتا ہے، ہم تو پانی سے زیادہ قریب ہیں، لاؤ اس میں ایک سوراخ کر لو، اس میں سے پانی لے لیا کریں گے۔ اس نے اٹھایا پھاوڑا اور سوراخ کرنے لگا، کیوں؟ تاکہ ہم پانی نزدیک سے لے لیں۔ سوراخ ایک آدمی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر سارے لوگ مل کر اس کو نہیں روکیں گے اور کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے۔ اگر یہ سوچے کہ وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو نہیں کر رہے، یہ تو اس کا عمل ہے، تو میرے بھائی جب کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے۔ یہ میں روایت حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی ایک آدمی کر رہا ہے لیکن اس سے متاثر سب ہو رہے ہیں۔ یہ ملت کی کشتی، ہم سب اس کے اوپر سوار ہیں، اس لیے نفع اور نقصان میں بھی ہم سب شریک ہیں۔ فائدہ ہوگا دین کا، ایمان کا، حفاظت ہوگی تو سب کی ہوگی، اور اگر کہیں سے خلل پڑے گا تو سب اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے سب لوگ مل کر اس کو سوچیں اور آپس کی دوریوں کو ختم کریں اور مسائل کے اوپر غور کریں، مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں اور جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جو ذمہ داریاں ان سے ہمیں نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔